زیادہ پتہ ہے کب سٹارٹ ہوا تھا؟ میرا ٹف ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا جب میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن لاہور میں جو ہے نا وہ صحیح بارش ہو رہی ہے، موسم بہت پیارا ہوا ہے ایک دانی کے ہر بندے کے آگے اپنے آپ کو سچا کرنا، ہر بندے کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنا کہ آپ ایسے نہیں ہو، آپ نے ایسے نہیں کیا ہے. ہیلو ایوری ون اینڈ السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. تو موسم جو ہے وہ ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں. موسم جو ہے نا وہ بہت فٹ ہوا ہے. اتنی زیادہ گرمی ہو گئی تھی ہم لوگوں نے کولر چلایا ہوا تھا اور جو ہے نا وہ یہاں پہ بھی آ رہی تھی، ایک دم سے آتی ہے ہوا بہت زیادہ ہے. تو اور زابل جو ہے وہ بارش میں نہا رہا ہے، محمد عیسیٰ جو ہے وہ سو رہا ہے. تو آج میں نے سوچا کیوں نہ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بات کر لی جائے. آج کا جو ٹاپک ہے نا، آج نا ایک بہت خاص ٹاپک پہ میں بات کرنے والی ہوں آپ سب کے ساتھ. تو آپ سب نے جو ہے نا میرے جو لاسٹ ولاگ ہے اس پہ مجھے کوئی بھی ویوز ہی نہیں آئے ہیں. پتہ نہیں میرے سبسکرائبرز جو تھے وہ کہاں چلے گئے ہیں. میں سب کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں. مجھے کمنٹس کریں. اور میرے ولاگ جو ہیں بس تھوڑی سی گھر میں کام شام تھے جس کی وجہ سے بہت زیادہ مصروفیت تھی، اس وجہ سے میں نے ولاگ نہیں بنا پائی. تو اب جی ریگولر انشاءاللہ ریگولر ہوں گی. میں کوشش کروں گی پوری کیونکہ زابل اسکول جاتا ہے اور گھر میں کوئی ہیلپر نہیں ہے، میڈ نہیں ہے جس نے میرے ساتھ ہیلپ کروانی ہے. سب کچھ خود ہی کرنا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا نا ٹائم مینیج کرنا بہت مشکل ہوا ہے. دیکھو نا، یہ دیکھو ادھر آؤ. دیکھو کدھر کو جا رہی ہے بات، کدھر کو جا رہی ہے؟ ایسے جا رہی ہے نا، تو پھر آپ نے ایسے رکھنا. دھوپ نکلی ہوئی تھی اور شام کو جو ہے وہ ایسے کالے بادل آئے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے نا بڑی تیز بارش شروع ہو گئی ہے. شکر اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رحمت کر دی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی. اور آج کل جو مطلب حالات چل رہے ہیں نا، جس طرح سے مہنگائی ہے، اب تو اے سی بھی جو ہے نا بہت کم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. تو ہم لوگوں نے بھی یہی سوچا کہ بھائی اس بار جو ہے نا جتنا مرضی گرمی ہو جو بھی ہے، ہم لوگوں نے نا اے سی کم سے کم چلانا ہے. ابھی تک ہم لوگوں نے اے سی نہیں لگایا، تو بس اس طرح سے کولر وغیرہ لگا رہے ہیں. لیکن بچے ہیں نا، محمد عیسیٰ کو جو ہے وہ آئی انفیکشن ہوا بہت زیادہ گرمی میں نا، گرمی کی وجہ سے آئی تھی اس کو ہو گیا. اور اس کی کافی ٹینشن بنی ہوئی تھی. شکر ہے اللہ کا کہ اب اس کو جو ہے وہ ٹھیک ہے. اور زابل جو ہے وہ ماشاءاللہ فل انجوائے کر رہا ہے ہمارا زابل. اچھا اس کو نا بابا نے اس کی بتایا کہ اوپر بارش ہو رہی ہے تو فٹافٹ سے اپنی امبریلا جو ہے نا وہ لے آیا. اس نے فٹافٹ نا ریڈی رکھی ہوتی ہے. اچھا جی، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں نا، یہ ٹاپک نا اچھا کسی کی مطلب میں کہتی ہوں کہ یار کافی لوگوں کی لائف جو ہے نا اس میں ایسے ہی چیزیں جو ہے وہ کچھ چل رہی ہوں گی. آج میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کروں، کیونکہ کافی دنوں سے جو ہے نا دل بھی بہت بھرا ہوا تھا، بڑی زیادہ باتیں تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بندہ کس سے شیئر کرے. ماں ہوتی ہے نا ماں سن لیتی ہے، بہن ہوتی ہے بہن سن لیتی ہے. جب یہ دونوں رشتے آپ کے پاس نہیں ہوتے نا تو پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. تو اس لیے میں نے اپنی یوٹیوب فیملی کو اپنی فیملی سمجھا ہوا ہے. جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں سننا، ان کے ساتھ جو ہے نا میں آج باتیں کروں گی کچھ. اور آپ سب نے جو ہے نا پلیز میرے سبسکرائبر جو مجھے پہلے واچ کرتے تھے وہ دوبارہ سے جو ہے میری ویڈیوز پہ آ جائیں. اچھا جی، یہاں پہ میں آئی ہوئی ہوں اپنے ابو جان کے گھر. اچانک سے ہمارا پلان بن گیا تو میں یہاں پہ آ گئی اپنے ابو جان کے گھر. تو بات جس ٹاپک پہ میں کرنے لگی ہوں نا وہ ہے جی کلیریفیکیشن. یعنی کہ ہر بندے کے آگے اپنے آپ کو سچا کرنا، ہر بندے کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنا کہ آپ ایسے نہیں ہو، آپ نے ایسے نہیں کیا ہے. کیونکہ موسٹلی جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا آج کل ہر بندے کو ان چیزوں سے ڈپریشن، انگزائٹی، تو پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا ہر بندہ مینٹلی ڈسٹرب ہوا ہے ان باتوں کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی پچھلے کچھ دنوں میں تو نہیں کہیں گے، مطلب کافی ٹائم سے نا میں بھی اس چیز سے گزر رہی ہوں. مطلب کہ ایسی باتیں اپنے بارے میں سننے کو ملتی ہیں کہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار ان باتوں کے جواب میں ہم کیا کہیں. جب اگلا آپ سے بات کرتا ہے یا آپ کو بتاتا ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں یہ بات کر دی ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں نا آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر ہی اندر جو ہے نا وہ گھٹنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ نا کچھ جو ہے نا اپنے دل کی باتیں کر دوں. تو میں نا اس جو ٹائم سے نا گزر رہی ہوں، ابھی بھی گزر رہی ہوں، گزر بھی چکی ہوں. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان آپ کے بارے میں اگر کوئی بھی بات کرتا ہے نا، اگر آپ تک وہ بات پہنچتی ہے تو اس کو نا سن لو.
ٹھیک ہے، اس کے بعد مجھے پتہ ہے کیا گزرتی ہے، اپنے آپ سے نا ایک جنگ سی لڑ جاتی ہے کہ ہمارے بارے میں کیسے یہ بات کر لی ہے، تو کیسے یہ سارا کچھ جو ہے نا ہمارے بارے میں ہو گیا، ہم نے تو یہ کہا نہیں ہے۔ تو بات پتہ کیا ہوتی ہے، بات ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات نا سارا کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ بہتر جو ہے نا وہ صلہ دینے والا ہے، بہتر جو ہے وہ اگلا آپ کا جو سچ ہے نا، ہاں وقتی جو لوگوں کو پتہ چلتی ہے نا باتیں، اس میں تو آپ بڑا ہرٹ ہو رہے ہوتے ہو کہ یار ایسا کچھ ہے بھی نہیں اور ہمارے بارے میں یہ ساری چیزیں فیمس کر دی گئی ہیں، تو اس ٹائم تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جھوٹ کتنی دیر چلتا ہے، یہ چیز ہے، مین چیز کیا ہے، جھوٹ کتنی دیر چلتا ہے۔ تو میں نے نا اپنی لائف میں نا بہت زیادہ ٹف ٹائم دیکھا ہے۔ میرا ٹف ٹائم سب سے زیادہ پتہ ہے کب اسٹارٹ ہوا تھا؟ میرا ٹف ٹائم اسٹارٹ ہو گیا تھا جب میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن وہی بات ہے کہ تب میچور نہیں تھی، تب اتنا کچھ پتہ نہیں تھا، آئیڈیا نہیں تھا کہ کون کیسا ہے، کون ہمارے ساتھ لوئل ہے، کون نہیں لوئل ہے، ہر ایک پہ یقین کر لینا، ہر ایک پہ ٹرسٹ، ہر ایک کو سب کچھ بتا دینا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا میں کہتی ہوں کہ بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب آپ کی بہن نہیں ہوتی ہے، آپ نے جو بہن سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے، جو آپ نے بہن سے شیئرنگ کرنی ہوتی ہے، آپ ہر کسی میں نا وہ چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہو، اور جب آپ کی ماں بھی نہیں رہتی ہے تو آپ ماں ڈھونڈنے لگ جاتے ہو کہ یار شاید یہ آپ کو اگر ماں جیسے پیار دے رہی ہے تو شاید یہ آپ کی ماں کی طرح ہی ہوگی، اسی سے ہی آپ نے سارا کچھ اس کو ہی سمجھ لینا۔ تو ایسے ہی رشتہ نا کچھ میرے بھی تھے، ایسے ہی رشتے دار تھے کچھ، تو ان رشتے داروں کا میں نام تو نہیں لے سکتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اب جا کے نا تھوڑا سا خود کے بارے میں سوچا ہے کہ یار ہر ایک کو ایکسپلین نہیں کرنا۔ پہلے کوئی بھی بات آتی تھی تو میں نا ایکسپلین کرنے لگ جاتی تھی کہ یار میں نے ایسے بات نہیں کی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، میں ایسی نہیں ہوں، میرے بارے میں غلط سوچا جا رہا ہے، وہ بندہ میرے بارے میں غلط سوچ رہا ہے۔ اب جس ٹائم پہ آ گئی ہوں نا، اس ٹائم پہ میں نے اپنے ننیال والوں کو بالکل چھوڑ دیا، کیونکہ میرے بارے میں اتنی غلط غلط باتیں جو ہیں وہ پھیلا دی گئی ہیں۔ مجھے تکلیف صرف اس چیز کی ہے کہ جو میرے مطلب خالہ وغیرہ ہیں ان کی سسٹر کی میں بیٹی ہوں، تو کہنے کا مقصد یہ ان کی سسٹر کی میں بیٹی ہوں، تو ان کو کہیں نہ کہیں مجھ میں ان کی سسٹر نہیں نظر آتی ہوگی، ان کو نہیں ہوتا ہوگا کہ ہم اس پہ جو ہے لوگوں کی باتوں میں آگے ہم اس پہ یقین نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے اگر کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہم اس سے کلیئر کر لیں گے بھی تم نے یہ بات کی، یا پھر یار دل بڑا کر لو، اگر سن بھی لی ہے نا بات تو بات آپ اس بندے کو تو نہ چھوڑو، اس اکیلا مطلب آپ کچھ تو اچھا یاد رکھو، کچھ تو اچھا وقت یاد رکھو۔ اس طرح سے میرا جو ننیال والی سائڈ ہے نا وہ تو بالکل ہی سائڈ پہ ہو گئی ہے، مطلب میرے دل سے ہی اتر چکے ہیں سب۔ بہت تکلیف کا ٹائم تھا جب میں ان سے سائڈ پہ ہوئی، بہت زیادہ دل مطلب بہت زیادہ روئی، میں جائے نماز بچھاتی تھی، میں اپنے اللہ سے باتیں کرتی تھی، میں رونے لگ جاتی تھی کہ یار میں کیا کروں، اللہ جی مجھے پلیز اتنا اس طرح کا اتنا صبر دے دو، مجھے اس طرح کا بنا دو کہ مجھے کسی کی ضرورت نہ رہے، میری فیملی میرا سب کچھ بن جائے۔ تو بہت مشکل ٹائم میں ہوں، تو اللہ کا بہت شکر ہے، وہ ٹائم تو بہت ٹف تھا لیکن میں نے نا بس نکال لیا ٹائم۔ اس کے بعد پھر اور بھی کافی رشتے تھے جن پہ مجھے کافی زیادہ یقین تھا، جن کی میں بہت زیادہ تعریف کرتی تھی، جو میری نظر میں بہت اچھے تھے۔ آہستہ آہستہ ان رشتوں کے بارے میں بھی اصلیت کھلی، تو پھر ان کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ میں سائڈ پہ ہو گئی، لیکن اس میں نے غلطی یہ تھوڑی سی کر دی کہ میں نے نا ادھر تھوڑی سی کلیریفیکیشن دینی شروع کر دی کہ میں آپ سے ناراض ہوں، میں نے غلط کر دیا، میرے سے یہ غلطی ہو گئی، مطلب ایکسپلین کرنے لگی نا سب کو، یہ غلط چیز ہے۔ جب آپ کسی کو وہ میری ایک فرینڈ ہے تو اس نے نا مجھے بڑا اچھا ایک مجھے میسج مطلب مجھے کہا کہ اپنے میں سے نا یہ چیز ختم کرو، سب کو پلیز کہنا چھوڑ دے۔ واقعی صحیح بات ہے، اس نے یہ بات بہت اچھی کی، بہت پوائنٹ کی بات کی کہ سب کو پلیز کہنا چھوڑ دے، جو ہو وہ بتاؤ، بات کو گول مول نہیں کرنا، مطلب صحیح بات پہ سٹینڈ لو۔ اگر تم نے کسی کا کام نہیں کرنا یا کسی کو نہ کرنی ہے تو اس کو صحیح سے ریجیکٹ کرو، یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ٹال مٹول کرو، اپنے اندر نہ ایک سٹینڈ لینے والی، اپنے اندر کانفیڈنس اس طرح کا لاؤ کہ اگلا یہ چیز چھوڑ دو کہ اگلا کیا سوچے گا۔ جب اگلے نہیں سوچتے ہیں تو آپ کا بھی فرض نہیں ہے کہ آپ سوچو۔ تو یہی چیز میں آپ سب سے بھی کہوں گی کہ ابھی بھی میری ویڈیوز کافی ایسی بہنیں دیکھ رہی ہوں گی جن میں ایسا ٹائم چل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو سب کی مشکلیں جو ہیں وہ آسان کرے۔ تو اگر آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے پیرنٹس، اگر آپ ان میرڈ ہو یا آپ کے بھائی، اگر وہ آپ کے ساتھ ہے نا، اگر وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں
پھر آپ کو کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اسپیشلی شادی کے بعد تو بہت کچھ ہوتا ہے، شادی کے بعد تو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ دل چیڑ جاتا ہے. کسی ٹائم پہ اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگلے سے بات بھی کریں تو کیا بات کریں گے، تم نے یہ بات کر دی ہے ہمارے بارے میں. بہت زیادہ تکلیف. آج کل کا رشتوں پہ اصلیت کھلتی ہے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگا سنبھلنے میں. امی کے بعد نا بہت ٹف ٹائم تھا، لیکن اللہ کا بہت کرم ہے کہ میں بڑی مشکل سے بڑے ٹائم پہ جو ہے نا سنبھل چکی تھی. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، غلطیاں جو ہوتی ہیں نا وہی آپ کو سکھاتی ہیں کہ آپ نے کیسے جینا ہے، آپ نے کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. تو ان چیزوں سے آپ نے سیکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کلیئر کرنے لگ جاؤ. آپ اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ کر دو کہ یار ہم نے اس بندے پہ اتنا یقین کیا اور اس نے ایسے ہمارے ساتھ کر دیا. دنیا ہے، دنیا میں سب کچھ چلتا ہے. تو اس چیز سے نا میں نے بہت کچھ سیکھا. اب میں نے اپنے اندر نا کافی چیزیں ہیں جو میں نے اپنے اندر پھر بھی لانی ہے. چاہے مجھے صبر آ گیا ہوا ہے، میری ماں کے بعد جو میں نے ٹف ٹائم دیکھا ہے، سب کچھ جو میں نے فیس کیا ہے نا اس سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے. کافی میں سنبھل چکی ہوں. کافی اپنا دل جو ہے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا لیا ہے کہ ہر رشتہ اگر مجھے یہ ہے کہ یار سب مجھے چھوڑ بھی جائیں نا، اگر میرے ہسبینڈ اور میرے بچے میرے ساتھ ہیں نا تو میرے لیے وہ بھی کافی ہے. اللہ کا بہت کرم ہے کہ میں نے اپنے اندر ایک یہ چیز لانی ہے. کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. وہ جانتی ہے کہ آپ کیسے ہو. آپ کو نہیں ضرورت ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے آپ ایسے نہیں ہو، آپ نے یہ بات نہیں کی ہے. سب سے پہلے تو جو آپ باتیں سنتے ہو نا اپنے بارے میں، سب سے پہلے اس پہ آپ نے غصہ وقتی طور پہ بہت زیادہ، لیکن آپ نے یہی چیز سوچنی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اللہ سب دیکھتا ہے. آپ نے اللہ پہ ڈال دینی ہے. ہاں وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والی ذات ہے. اگر ہم لوگ بھی اس طرح سے آگے سے اسٹارٹ کر دیں گے تو پھر ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. ہاں جب آپ کو یہ چیز پتہ چلتی ہے تو آپ نے اس چیز سے جو ہے